حضرت آمینہ کہتی ہیں سنو حضور کی شان کیا، حضور کی شان کیا. حضرت آمینہ تیسرا مہینہ گزرا، چوتھا مہینہ گزرا، پانچواں مہینہ گزر گیا. فرماتی ہیں جیسے جیسے دن گزرتے جاتے تھے ویسے ویسے میری قسمت کے تالے کھلتے جاتے تھے. واہ بے شک. بولو یار سبحان اللہ سبحان اللہ. اب نہیں بولو گے تو قبرستان جا کے بولو گے. سبحان اللہ سبحان. جیسے جیسے دن گزرتے جاتے تھے میری قسمت کے تالے کھلتے جاتے تھے. فرماتی ہیں 5 مہینے گزر گئے، ہر مہینے کوئی نہ کوئی نبی آتا رہا اور مبارکباد دیتا رہا. اگر سنی مبارکباد دے تو تیرے پیٹ میں درد ہوتا ہے، نبی مبارکباد دے تو تیری نانی مر جاتی ہے. کیوں کلیجے پھٹتے ہیں تمہارے؟ حضرت آمینہ کہتی ہیں اگر اعلیٰ حضرت کی ہم بات کریں تو کہتے ہیں جی وہ تو بریلی والے ہیں، انہوں نے تو عشق میں کر دیا. چلے انہوں نے عشق میں کیا، نبی کی امی تو سچی کہہ رہی ہیں. اگر میری آپ نہ مانیں گے تو کچھ نہیں جاتا آپ کا، اور نبی کی امی کی اگر نہیں مانی تو کچھ نہیں رہتا آپ کے پاس. پھر بے شک یہ یاد رکھنا، بے شک. اگر ان کی نہیں مانو گے تو بچے گا ہی کچھ نہیں. بے شک. بات نبی کی امی کی ہے. فرماتی ہیں 5 مہینے گزر گئے، ہر مہینے کوئی نہ کوئی نبی آتا رہا، مجھے مبارکباد دیتا رہا. 5 مہینے کے عرصہ گزرنے کے بعد ایک دن حضرت عبد المطلب کعبے میں طواف کر رہے ہیں. عرب کا دستور یہ تھا کسی کا شوہر انتقال کر جاتا تو 1 سال تک عورت سوگ منایا کرتی تھی. کتنا؟ 1 سال. یاد کر لو بچوں، کتنا؟ 1 سال. 1 سال تک سوگ منایا کرتی تھی. سوگ میں کیا تھا؟ خوشبو نہیں لگانی ہے، بن سور کے نہیں نکلنا ہے، نئے کپڑے نہیں پہننے ہیں، صاف ستھرا نہیں ہو کے نکلنا ہے. یہ ساری چیزیں سوگ میں شامل تھی. تو یہ وہاں کا دستور تھا. حضرت عبد المطلب کعبے کا طواف کر رہے ہیں، کچھ سردار اکٹھا ہوئے حرم شریف میں آئے. کہنے لگے عبد المطلب کہا جی. کہا کعبے کے متولی ہو بے شک، خاندان قریش کے سردار بھی ہو بے شک. کہا ایک بات ہے. کہا کیا؟ کہ بتائیے ہمارے عرب کا یہ دستور ہے کہ نہیں؟ کہا کون سا؟ کہ ہمارے یہاں کسی عورت کا شوہر انتقال کر جائے 1 سال تک سوگ مناتی ہے عورت. کہا ہاں ہے. کہا پھر آمینہ اپنے شوہر کا سوگ کیوں نہیں منا رہی ہیں؟ اتنا سننا تھا عبد المطلب کی آنکھیں سرخ ہو گئی، چہرہ زرد، بدن سرد ہو گیا، گردن جھکی. کہنے لگے کیا کہہ رہے ہو؟ کہا ہم نہیں کہہ رہے، پورے مکے کی عورتیں کہہ رہی ہیں. کہا ایسی کون سی چیز تم نے آمینہ میں دیکھی ہے جو میری آمینہ سوگ نہیں منا رہی ہو؟ کہنے لگے مکے کی عورتیں کہہ رہی ہیں کہ آمینہ وہ عطر لگا کے جاتی ہے جو مکے کے بڑے بڑے سردار گھرانوں میں عطر نہیں ملے گا، ایسا عطر آمینہ لگا کے گلیوں سے گزرتی ہے. اتنا سننا تھا. عبد المطلب آئے ہیں حرم شریف سے، اپنے دروازے پہ آپ کی زوجہ حضرت فاطمہ نے شوہر کو آتے دیکھا، گردن جھکی ہے. کہتے ہیں سرتاج آج چہرہ اترا ہے، بات کیا ہے؟ عبد المطلب کہتے ہیں فاطمہ آج آمینہ کی وجہ سے میں شرمندہ ہو گیا ہوں. کہا سرتاج بات کیا ہے؟ کہنے لگے جاؤ آمینہ سے جا کر کے پوچھو اس نے میرے عبداللہ کا سوگ منانا کیوں چھوڑ دیا ہے، یہ عطر کیوں لگا رہی ہے، خوشبو کیوں لگا کے جا رہی ہے. اتنا سننا تھا. حضرت فاطمہ نبی کی دادی نے یوں ہاتھ جوڑے، کہنے لگی عبد المطلب میری اوقات نہیں ہے میں آمینہ سے جا کے سوال کر سکوں. کہا کس لیے؟ کہا کچھ دن پہلے یہی خیال میرے دل میں آیا تھا، میں گئی تھی پوچھنے کے لیے اور میں نے جا کے صرف لفظ آمینہ کہا تھا، اگلی بات تک نہیں کہی تھی. ایک نور اس کی پیشانی سے نکلا، میری پیشانی سے ٹچ ہوا، میں بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گئی تھی. کہا مجھ میں اوقات نہیں ہے میں اس سے جا کے یہ بات پوچھ سکوں. عبد المطلب خود کیوں نہیں پوچھ لیتے؟ کہتے ہیں میں مرد ہوں، تم جا کے خود پوچھو. کہا پھر ایسا کرو دونوں ساتھ چلتے ہیں. اب ذرا غور کرنا، حضرت عبد المطلب آ رہے ہیں، ساتھ میں آپ کی زوجہ حضرت فاطمہ نبی کی دادی آ رہی ہے. جیسی آئی ہے نبی کی امی اپنے گھر کے اندر ہے، دیکھا سسر آ رہے ہیں، اپنی جگہ سے اٹھ کے کھڑی ہو جاتی ہے. اللہ اکبر، یہ ادب تھا سسر کا. ایک کونے میں سمٹ کے کھڑی ہو گئی. سسر آئے ہیں، سلام کیا. آج گھروں کے حالات آپ دیکھیے، آج سسر بہووں کو فرینڈ بول رہے ہیں کہ یہ تو میری دوست ہے، یہ میری فرینڈ ہے. فاخر ظالم، تجھے حیا تک نہیں آئی؟ تیری زبان کیسے چل جاتی ہے؟ بیٹی کو فرینڈ بول رہا ہے، گلے میں ہاتھ ڈال کے دوستی کا دعویٰ کر رہا ہے. آؤ بہو تم بھی حیا سیکھو، نبی کی امی سے ادب سیکھو. جیسی سسر گھر میں آئے ہیں اٹھ کے کھڑی ہو جاتی ہے، سمٹ کے کونے میں آ گئی. بابا آ گئے ہیں، جیسی آئے ہیں آنے کے بعد کہتے ہیں عبد المطلب فاطمہ کا جی کا اس آمینہ سے پوچھو
اس نے میرے بیٹے کا سوگ منانا کیوں چھوڑ دیا ہے؟ اللہ اکبر، پوچھنا تو چاہتے تھے لیکن سہارا حضرت فاطمہ کا تھا بیچ میں۔ اتنا سنا حضرت آمینہ کی چیخ نکل جاتی ہے، رو کے کہتی ہے ابا کیا کہہ رہے ہو؟ کیا میں نے عبداللہ کا سوگ منانا چھوڑ دیا ہے؟ کہتے ہاں بیٹی بتا تو صحیح، کیا تجھے میرے بیٹے کی جدائی کا درد نہیں ہے؟ اتنا سننا تھا، چیخ نکلی سیدہ آمینہ کی، رو کے کہتی ہے ابا آج تم نے میری دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا ہے، کون سمجھ سکتا ہے میرے درد کو؟ جب سے عبداللہ گئے ہیں میری زندگی اجڑ گئی ہے، جب سے عبداللہ گئے ہیں میری خوشیاں روٹ گئی ہیں، جب سے عبداللہ گئے ہیں میں نے کھانا پیٹ بھر کے نہیں کھایا ہے، جب سے عبداللہ سے جدائی ہوئی ہے چین سے سوئی تک نہیں ہوں۔ اللہ اکبر، یہ عالم تھا۔ کہا بیٹی اگر سوگ منا رہی ہو تو بتاؤ خوشبو کیوں لگاتی ہو؟ اتنا سننا تھا، کہتی بابا ایک راز تھا میرے سینے میں، ایک درد تھا میرے سینے میں، میں چاہتی تھی یہ راز کسی سے بیان نہ کروں، یہ راز کسی سے نہ بتاؤں۔ کہا بیٹی کون سا راز؟ کہا ابا جی آج آپ نے پوچھ لیا ہے، آپ کی ناراضی کے ڈر سے بتانا پڑ رہا ہے۔ بابا میں نے کوئی خوشبو نہیں لگائی ہے، کوئی عطر نہیں لگایا ہے، آپ کے بیٹے کا سوگ منانا نہیں چھوڑا ہے۔ کہا بیٹی اگر عطر نہیں لگایا ہے تو تیرے بدن سے یہ خوشبو کے جھونکے کیوں آ رہے ہیں؟ جدھر سے تو گزرتی ہے وہ عورتیں تیرے تذکرے کیوں کر رہی ہیں؟ تب حضرت آمینہ نے کہا تھا ابا جی سچائی یہ ہے کہ میں نے عطر نہیں لگایا ہے، خوشبو نہیں لگائی ہے، بلکہ جب سے آپ کے بیٹے عبداللہ کی امانت میرے شکم میں آئی ہے میں جن گلیوں سے گزرتی ہوں وہ گلیاں بھی خوشبو سے مہک جایا کر۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان اعلی حضرت، فیضان سلامی، جشن عید میلاد النبی، آمد مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ کانفرنس۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے بھئی ایک گھنٹہ پورا ہو چکا، بھئی فرمائشیں انشاءاللہ کبھی پوری کر لیں گے۔ حضور کا ذکر ہی ایسا، اس سے دل کب بھر سکتا ہے؟ جی بے شک۔ ہاں بس حکم حضرت کا تھوڑی دیر اور میں آپ لوگ کی محبتوں کو نبھاتے ہوئے کچھ دیر کوشش کرتا ہوں آگے بڑھ جاؤں۔ تیار ہیں؟ اللہ سلامت رکھے۔ انہی لوگوں نے ہاتھ اٹھائے جنہوں نے آگے بڑھانے نہیں کہا تھا۔ سب لوگ ہاتھ اٹھائیں، جو چاہتے ہیں بھی اور سننا، جو سننا چاہتے ہیں ماشاءاللہ ذرا کہتے سب یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ اللہ سلامت رکھے۔ اب آمین۔ غور کریں، جب اتنی بات کہی حضرت عبداللہ کا کلیجہ، حضرت عبد المطلب کا کلیجہ ٹھنڈا ہوا، کہنے لگی بیٹی اللہ نے میری دعا قبول کر لی ہے۔ کون سی؟ کہا میں نے ایک دن کعبے کا غلاف پکڑ کے دعا مانگی تھی، لگتا ہے وہی برکتوں والا بچہ آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہا بیٹی پھر یہ خوشبو؟ جب اتنا سنا کہتی ہیں بجی کیا بتاؤں، اس بیٹے کی، اس بچے کی برکتیں ہی ایسی ہیں۔ اندر گئی تکیہ اٹھا کے لائیں، کہنے لگی ابا ذرا اس تکیے کو لیے ہاتھ میں۔ آپ نے تکیہ ہاتھ میں لیا، خوشبو مشک و عنبر سے تیز ناک کے اندر آ گئی۔ بیٹی یہ کیا ہے؟ کہتی ہیں ابا میں اس پہ سر رکھ کے سوتی ہوں، اس کی خوشبو نہیں جا رہی ہے۔ اندر گئی دوپٹہ لائی، کہنے لگی ابا اس دوپٹے کو سونگھیے۔ آپ نے دوپٹے کو سونگا، خوشبو آ رہی تھی۔ کہا بیٹی اس میں کیا بات ہے؟ کہنے لگی ابا ایک دن میرے ماتھے پہ پسینہ تھا، میں نے اس دوپٹے سے پسینہ صاف کر دیا تھا، کئی مرتبہ اسے دھو چکی ہوں، ابھی تک دوپٹے کی خوشبو نہیں گئی ہے، بلکہ جس پانی سے دھو دیتی ہوں وہ پانی بھی مہک جایا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبد المطلب کھڑے ہیں، جھوم رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ نبی کی دادی، آپ کی زوجہ اندر گئی ہے، دیوار کچی مٹی کی تھی، مٹی چھٹا کے لائی، کہنے لگی میرے سرتاج ذرا اس مٹی کو سونگھیے۔ آپ نے مٹی کو سونگا، کہنے لگی اس میں سے بڑی تیز خوشبو ہے۔ فرماتی ہے سنیے کل آمینہ اس دیوار پہ ہاتھ رکھ کے کھڑی تھی، اب تک خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ عبد المطلب مسکرا رہے ہیں۔ کہا بیٹی بڑی عظمتوں والا بچہ ہے۔ کہتی ہیں ابا جی بات یہیں ختم نہیں ہو جاتی۔ کہا بیٹی اور بھی کچھ؟ کہا ہاں۔ کہا کیا بات؟ کہا ابا جی سنیے، آپ صبح ہی جاتے ہیں حرم شریف، مہمان آتے ہیں، ان کی مہمان نوازی کرتے ہیں، تو کبھی کبھی پانی
پانی بھی گھر سے لے جاتے ہیں. جب پانی گھر سے لے جاتے ہیں, ابا گھر میں پانی نہیں ہوتا اور ہمیں ضرورت پڑ جاتی ہے, تو بابا سنیے, ادھر عبداللہ کی امانت کا بوجھ اور ادھر میرے ہاتھ میں پانی کا برتن, اور کنویں تک جانے میں یہ پتھریلے راستے ہوتے ہیں. ہاں بیٹی, پھر کہتی ہیں ابا جی جب میں ان پتھروں پہ گزر کے جاتی ہوں, قسم ہے مجھے پیدا کرنے والے کی, جب میں پتھروں پہ قدم رکھتی ہوں تو پتھر ریشم سے زیادہ ملائم ہو جایا کرتے ہیں, ریشم سے زیادہ ملائم ہو جاتے ہیں. کہا بیٹی اور, کہا ابا اور سننا چاہتے ہو تو سنو. کہتی ہیں ابا جی مکے کی ساری عورتیں ڈول رسی لے کے جاتی ہے, لیکن آمینہ خالی ہاتھ جایا کرتی ہے, صرف پانی کا برتن لے کے جاتی ہے. کہا بیٹی پانی کیسے لاتی ہو؟ کہا ابا جی سنیے, جب میں کنویں کے کنارے پہ جاتی ہوں, نیچے کو جھانکتی ہوں, پانی بولتا ہوا کنارے کے اوپر آ جایا کرتا ہے. اور ابا جی عورتیں کہتی ہیں کہ آمینہ ٹھہر جا, جب تک تو یہاں رکی رہے گی یہ پانی بھی کنارے تک رہے گا. کہ ابا میں رکی رہتی ہوں, پانی بھی کنارے پہ رکا رہتا ہے. مکے کی عورتیں پانی بھرتی ہیں, واپس آ جاتی ہیں. کہ جب تک میں رہتی ہوں پانی بھی اوپر رہتا ہے. ابا سب عورتیں آ جاتی ہیں, ساری لڑکیاں آ جاتی ہیں, میں سب کے پیچھے آیا کرتی ہوں. کہا پھر, کہا ابا جی جب آتی ہوں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پیڑ سجدے میں گر جاتے ہیں, اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پتھر بولنے لگتے ہیں, کبھی چھوٹے چھوٹے طریق بولنے لگتے ہیں, کنکر بھی بولتے ہیں, ابا جی گھاس کے تنکے بھی بولتے ہیں. عبد المطلب نے اتنا سنا, کہتے بیٹی بتا تو صحیح, کیا پتھر بولتے ہیں تو تو سنتی ہے؟ ہاں ابا سنا کرتی ہوں. کیا جب وہ بولتے ہیں تو ان کی بولی بھی سمجھتی ہے؟ ہاں ابا سمجھا کرتی ہوں. کہتے بیٹی لاکھوں نے ہزاروں برس سے عبادت کی ہے, لیکن پتھر کبھی کسی سے نہیں بولے ہیں. اگر آواز بھی پتھروں کی آئی ہے تو کسی نے بولی نہیں سمجھی ہے. مگر بیٹی بتا تو صحیح, جب پتھر تجھ سے بولتے ہیں تو کیا کہا کرتے ہیں؟ اب کوئی بریلوی خاموش نہیں رہے گا, یہ تیرے میرے عقیدے کی بات نبی کی امی نے کی تھی. کہا بیٹی بتا تو صحیح, جب پتھر بولتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ نبی کی امی نے کہا تھا ابا جی جب میں گزر کے جاتی ہوں تو پتھر بولتے ہیں اور کہا کرتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا ام رسول اللہ, اے نبی کی ماں تجھ پر بھی سلام ہو اور تیرے آنے والے بیٹے محمد پر بھی سلام. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان اعلی حضرت, فیضان سلامی, جشن عید میلاد النبی, ولادت مصطفیٰ, آمد مصطفیٰ, عظمت مصطفیٰ کانفرنس, مفتی حماد رضا صاحب قبلہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ اکبر. اب مت کہنا کہ سلام پڑھنا بریلویوں کا طریقہ ہے. بے شک, ابھی تو نبی کی امی کو بھی نہیں پتا تھا میرے شکم میں کون ہے. بے شک. حضرت عبد المطلب بھی نہیں جانتے تھے کہ یہ بچہ ہے کون, اتنا جانتے تھے عظمتوں والا, بس بھی مگر یہ نہیں جانتے تھے یہ ہے کون. مجھے بتائیے ابھی کسی کو پتا بھی نہیں ہے کون ہے, ماں کے شکم میں ہے, لیکن پتھروں کو پہلے ہی پتا چل گیا. ہم سلام پڑھیں تو بریلوی, پتھروں پہ کون سا فتویٰ لگاؤ گے؟ چلو یہ سننی تو جلسے میں سن کے جائیں گے کہ سلام پڑھنا چاہیے, اعلیٰ حضرت نے کہا ہے, لیکن پتھر کون سے جلسے میں سن کے آئے تھے؟ کیا وہ بریلی آئے تھے یا اعلیٰ حضرت وہاں گئے تھے بتانے کے لیے, وہ بھی 1400 سال پہلے؟ بتائیے. تو سنیے, قرآن فرماتا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا, بے شک, محبوب کے چرچوں کے لیے اس کا خدا کافی ہے. واہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. سلام رضا نے نہیں پڑھوایا, سلام خدا نے پڑھوایا ہے. بے شک, سبحان اللہ, سبحان. اگر ہم مشرک تو پتھر بھی مشرک. بولو, شرم نہیں آتی لوگوں کو, کچھ بھی کہہ جاتے ہیں. حضور ماں کے شکم میں فرماتی پھر وہ دن بھی آ گیا جس دن میرے بیٹے کی ولادت ہونی تھی. سنیے, فرماتی میرے گھر میں اس دن چراغ میں تیل تک نہیں تھا, اور ہر عورت کو بچے کی پیدائش کے وقت کسی مددگار کی ضرورت ہوتی ہے. فرماتی میرے گھر میں کوئی خاتون بھی نہیں تھی. کہتی آج مجھے عبداللہ کی یاد ستا رہی تھی, آج مجھے عبداللہ کی یاد رلا رہی تھی. میرے دل میں خیال آیا کاش آج میرے عبداللہ ہوتے, میرے گھر میں چراغ بھی جلتا, مکے کے خاندان قریش کی کچھ عورتیں بھی میرے پاس ہوتی.
فرماتی اتنا خیال کا آنا تھا، میری آنکھ کا بھی پہلا آنسو کا قطرہ بہا تھا۔ فرماتی فشق الجدار، اچانک میرے گھر کی دیوار پھٹی، فدخل ثلاث النسوہ، 3 عورتیں داخل ہوئیں، ان کے قد اتنے بڑے تھے جیسے کھجور کے درخت لمبے ہوتے ہیں، چہرے چاند سے زیادہ روشن تھے۔ کہتی میں نے کبھی ایسے چہرے نہیں دیکھے تھے، میں ڈر گئی انہیں دیکھ کے، اور میں نے کہا تم کون ہو، کیوں آئی ہو؟ کہنے لگی ان میں سے ایک کہنے لگی کہ مجھے آدم کی بیوی حوا کہا جاتا ہے، واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، دوسری کہنے لگی مجھے عیسیٰ کی ماں مریم کہا جاتا ہے، واہ تیسری نے کہا مجھے اسماعیل کی امی ہاجرہ کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرمانے لگی کیوں آئی ہو؟ کہنے لگی آمینہ تجھے مبارکباد دینے کے لیے آئے ہیں۔ بے شک، کس بات کی مبارکباد؟ کہ تیری گود میں جو بچہ آ رہا ہے نا، یہ عام بچہ نہیں بلکہ نبیوں کا امام آ رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرماتی ہے پھر میرا گھر پورا روشن، اچانک خوشبو میرے گھر میں پھیلی، میں نے دیکھا میرے سر کی جانب ایک خاتون ہاتھ میں پیالہ لے کے کھڑی تھی، اس میں کچھ مشروب تھا، میں نے مڑ کے اسے دیکھا، اتنی حسین کہ میں دیکھتی رہ گئی۔ میں نے اس سے کہا تو کون؟ اس نے کہا میں جنت کی حوروں کی سردار ہوں۔ واہ واہ سبحان اللہ، بے شک۔ امت کہنا نبی میری طرح مردود تو پیدا ہو تو پورا محلہ ناپاک کر دے۔ ہاں حضور کی جلوہ گری دیکھو، کس شان سے حضور آ رہے ہیں۔ فرماتی ہیں کہ بس یہ میں نے دیکھا، میں نے کہا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں جنت کی حوروں کی سردار ہوں۔ کہا کس لیے آئی ہو؟ کہا رب نے تمہاری دایا بنا کے بھیج دیا ہے تمہاری خدمت کے لیے۔ کہا پھر اس خاتون نے مجھے دودھ کا پیالہ پیش کیا، فرماتی میں نے اس کو پیا۔ کہتی جب میں نے اس کو پیا تو وہ شہد سے زیادہ میٹھا تھا، برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا، فرماتی مشک سے زیادہ خوشبودار تھا، اللہ اکبر، دودھ سے زیادہ سفید۔ یہ آپ نے اس کی خصوصیتیں بتائیں۔ کہتی اس کا پینا تھا فخرج منی نور، پھر میرے جسم سے نور نکلا، یعنی میرے بیٹے کی ولادت ہوئی۔ اب سنیے گا جوانوں، بزرگوں ذرا دل تھام کے سننا، اللہ اکبر، کسی بھی خاتون کے شکم سے اگر بچہ جنم لیتا ہے، ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچے کو دیکھے، اس کی آنکھ کیسی ہے، اس کی ناک کیسی ہے، اس کا چہرہ کیسا ہے، اس کے کان کیسے ہیں، لب و رخسار کیسے ہیں، دیکھنے میں کیسا لگ رہا ہے۔ ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچے کو دیکھے کہ اس کا بچہ کیسا ہے۔ مگر سنیے نبی کی امی بیان فرماتی ہے جب میرے بچے کی ولادت ہوئی میرے دل میں بھی خواہش تھی کہ میں دیکھوں میرا بچہ کیسا ہے۔ فرماتی ہے لما وضعته کان مکحولا مغسولا معطرا مقصورا مطہرا کان ساجدا۔ نبی کی امی کہتی ہے جب میں نے لخت جگر کو جنم دیا اور میرے دل میں آیا میں دیکھوں میرا بیٹا کیسا ہے، فرماتی ہے میری سب سے پہلے نظر جب بیٹے کی آنکھوں پہ پڑی ہے کیا دیکھتی ہوں؟ میرے بیٹے کی آنکھ میں سرما لگا ہوا ہے، میرے لال کی آنکھ میں سرما لگا ہوا ہے۔ فرماتی ہے مکحولاً، بالوں میں تیل پڑا ہوا ہے، مقصوراً، ناف کٹے ہوئے ہیں، مغسولاً، غسل کر کے آ رہے ہیں، معطراً، خوشبو ایسی تھی کہ پورا مکہ مہک رہا تھا۔ اللہ اکبر، فرما رہی ہے کانا ساجدہ، آتے ہی سجدے میں سر رکھ دیا ہے۔ فرماتی میں نے بیٹے کو سجدے میں دیکھا، میں نے دیکھا ہونٹ ہل رہے ہیں، اور ہونٹ بھی کون سے؟ جس کے بارے میں بریلی کے امام کہہ کے گئے ہیں پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ فرماتی میں نے کان لگا کے سنا، میرا بیٹا کہہ رہا تھا رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، یا اللہ میری امت میرے حوالے فرما دے، یا اللہ میری امت میرے حوالے فرما دے۔ اللہ اکبر، فرماتی میں نے اپنے لال کو اٹھایا، گود میں لیا، فرماتی پھر بادل کا ٹکڑا آیا، اچانک میرا لال میری گود سے غائب ہو گیا۔ فرماتی اکلوتا تھا، باپ کے انتقال کے بعد پہلی بار گود میں خوشی آئی تھی۔ کہتی جیسی بیٹا گود سے غائب ہوا، فرماتی میرے آنسو بہنے لگ گئے، یا اللہ میرے بیٹے کو کون لے گیا، کیا ہوا میرے بیٹے کو؟ فرماتی میں رو رہی تھی، اچانک پھر وہی بادل کا ٹکڑا آیا اور میرا لال میری گود میں واپس آ گیا۔ فرماتی جب میرا لال آیا ہے تو اب بدن سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں، پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ فرماتی ہے جب میرا لال گود میں آیا تو کوئی کہہ رہا تھا ان کو کہاں کہاں گھمایا ہے، تو کسی نے کہا تھا ہم نے اس کو آسمانوں کی بھی سیر کرائی ہے، ہم نے اس کو زمینوں کی بھی سیر کرا دی ہے، ہم نے اس کو چاروں طرف کی سیر کرا دی ہے، ہر سمت کی سیر کرائی۔ تو پھر کسی نے کہا تھا کہ تم نے اسے سمندروں کی بھی سیر کرائی ہے؟ کہا ہاں ہم نے اسے سمندروں کی بھی سیر کرا دی ہے۔ کہا اس کا تعارف
بھی کرا دیا. کہا ہاں. کہا کیسے کرایا؟ تو فرماتی ہے کوئی کہہ رہا تھا اس زمانے کی ہر شے اسے پہچان لو، آج کے بعد فیصلہ اس کا ہوگا، مرضی خدا کی چلا کرے. سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ شان تھی. اللہ اکبر یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد، اللہ اکبر یا رسول اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. دیکھیے پھر کعبے کا منظر، سبحان اللہ، ادھر سجدے میں ادھر کعبہ. جی بات یہ سب نے کئی بار سنی ہوگی، اعلیٰ حضرت کی زبانی سن لو بس، باقی واقعہ سنانا مقصود نہیں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. فرماتے ہیں جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام. اللہ اکبر. پوری زندگی اعلیٰ حضرت نے ہمارے عقیدے کی حفاظت کی. تو